السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ آرٹیکل جو ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر مسائل اسی کی طرح جوں کہ توں موجود ہیں تو پھر اس کے پرانے ہونے کا کیا معنی ہوئے۔ اور شعر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، علیم صاحب کا شعر ہے۔ تو وہ اگر معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے تو وہ شعر اسی طرح تازہ رہے گا۔ اور بعض جو ہماری ایکیڈیمک گفتگویں اور بحثیں ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ رومان کی تاریخ جو ہے رومانس کی وہ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی۔ تو کسی بھی اپنے ڈیلیکیٹ اور کیفیاتی حالت میں بعض احساسات کو اگر کسی نے بیان کیا ہے اپنے کسی ون لائنر میں یا شعر میں یا مصرے میں، تو وہ بے شک آپ 2000 سال پہلے کی بات اٹھا کے لے آئیں وہ آج بھی ویسی کی ویسی زندہ رہتی ہے۔ سوشل پولیٹیکل معاملات میں بھی یہی حال ہے۔ مضمون میں نے ایک سلیکٹ کیا ہوا تھا اتفاق سے، یہ بھی وسعت اللہ خان صاحب ہی کا ہے، اور پچھلے ہفتے کسی وقت 8-10 دن پہلے کی اشاعت تھی، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں بالکل چابک دستی کے ساتھ ایک ایک دو دو جملوں میں سمیٹتے ہوئے کچھ عرصے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ایک آرٹیکل میں سمو بھی دیا ہے۔ اور وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھنے والا ایک انسانی طبقہ ہے وہاں پر، جو بس ذرا سی بات ہوئی تو اس کے بعد بیٹھ گئے کہ بس اب بہت کچھ ہونے والا ہے، ان کو بھی جواب دے دیا۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ جو یہ جانتا ہے کہ جب تک سچ مچ میں کچھ نہیں کیا جائے گا، جب تک در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کے رویوں میں اور اس کے بیہیویئرز میں وہ دیانتداری والا انقلاب نہیں آتا کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکے اور جھوٹ کے خلاف اپنی رائے دے سکے، اس وقت تک بس ایسے ہی ہے، آپ روز امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں اور انہی میں سو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ عنوان کافی دلچسپ ہے کہ مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی۔ وہ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی والی جو نظم ہے بچوں والی، بچپن میں والی، یہ اسی کو انہوں نے ری لیو کیا ہے اپنے پوری تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عرف PDM 20 ستمبر 2020 کو پیدا ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل سیاسی مداخلت اور سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے اور ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کے دوران اپنے ہی وزن تلے آ کر 12 مارچ 2021 کو 5 ماہ 22 دن کی عمر میں بظاہر اچانک فوت ہو گئی۔ گزشتہ 57 برس کے دوران 1964 میں ایوب خان کے خلاف بننے والے 5 جماعتی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی اتحاد، 1968 میں تشکیل پانے والی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، 1974 میں قائم ہونے والے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، 1977 کے پاکستان قومی اتحاد، 1983 کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے اس زمانے میں، اور سن 2002 میں بننے والے ARD سے موازنہ کیا جائے تو PDM کی سیاسی اور اتحادی زندگی سب سے مختصر رہی ہے۔ اگرچہ ابھی باضابطہ کتبہ نصب نہیں ہوا، کیونکہ اس پر بھی اختلاف ہے کہ سنگ مزار پر کون سا شعر مناسب رہے گا، کہ مثلاً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یا پھر میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ چند عینی شاہد باز کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جیسے گھاس کچلی جاتی ہے، کچھ ایسا ہی ماجرا PDM کے ساتھ بھی ہوا، جبکہ مولانا محاوت دونوں ہاتھیوں کا ایک ایک دانت پکڑے جھول رہے ہیں۔ یہ اچھا نام ہے انہوں نے رکھا مولانا فضل الرحمان کا۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ نیت تو کپتان 11 سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی تھی، مگر PDM نیٹ پریکٹس کے دوران ہی جھگڑ لی۔ طے یہ پایا تھا کہ وکٹیں نون لیگ لائے گی،
گیند مولانا کروائیں گے اور بلہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ دیگر 7 کھلاڑی فیلڈنگ کریں گے۔ پہلی بار زرداری نے یہ کہہ کر لی کہ بلہ میرا ہے، خوب چوکے چھکے لگائے اور فیلڈرز کو ہمپایا۔ جیسے ہی مولانا کی ایک گگلی پر نون کے وکٹ کیپر نے کاٹ بیہائنڈ کیا، زرداری صاحب ہم نہیں کھیلتے کہتے ہوئے بلہ گھماتے ہوئے بھاگ لیے۔ اس واقعے کو ایک اور مختلف پیرائے میں صوفی تبسم کے ایک مداح نوجوان نے یوں دیکھا: مولانا نے دی 1 اکنی، میاں نے دی 1.5 دونی، مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی، پی ڈی ایم نے کھیر پکائی، جوں ہی دسترخوان بچھایا آپس میں ہو گئی لڑائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ ایک نے پھپتی کسی کہ پی ڈی ایم اپنے کندھے پر جو قالین 5 لاکھ روپے کا بتا کر نکلی تھی، بالآخر یوسف رضا گیلانی یہ قالین صادق سنجرانی کو 500 روپے میں بیچ کر آخری بس میں سوار ہو گئے۔ وہ جو پٹھان 15,000 کا کوئی بتاتے ہیں قالین اور 1,000-1,200 کا بیچ کے تو چلتے بنتے ہیں۔ وہ زمانے لد گئے جب تحریکیں عام آدمی کے بنیادی مسائل کو علم بنا کر نکلتی تھیں۔ یہ ہے جناب بات کہ وہ زمانے لد گئے جب تحریکیں عام آدمی کے بنیادی مسائل کو علم بنا کر نکلتی تھیں۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں سیاسی پارٹیاں ریاست اور کارپوریشنز کی بے پناہ طاقت کے آگے بے بس ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آمرانہ رجحانات ان سماجوں کو بھی لپیٹ میں لے چکے ہیں جو کچھ عرصے پہلے تک خود کو جمہوری مثالیہ بتا کر سینہ چوڑا کر کے چلا کرتے تھے، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، انڈیا وغیرہ۔ رہی بات بر صغیر کی، تو پچھلے 5,000 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کبھی انقلاب نہیں آیا۔ جس نے بھی حکومت کی، اس نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سٹیٹس کو بہت زیادہ چھیڑے بغیر حکمرانی کی۔ یہ خطہ سینکڑوں نسلوں، ثقافتوں، عقائد، زبانوں اور جغرافیائی شناختوں کا ملغوبہ ہے۔ جس کسی نے بھی اسے ایک لڑی میں پرونے یا اپنے ترازو میں تولنے کی کوشش کی، اس نے منہ کی کھائی۔ لہٰذا یہاں جو بھی انتظام ہوگا وہ وسیع تر مفاہمتی نظام ہی ہوگا۔ انقلاب کا نعرہ ضرور لگتا رہے گا، مگر دلوں کو گرمانے کی حد تک۔ ہمارا خطہ وہ ترازو ہے جس کے دونوں پلڑے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی ایک پلڑا جھکے گا تو کبھی دوسرا۔ یہ زمانہ روایتی نظریاتی سیاست کے لیے بھی سازگار نہیں۔ عرب سپرنگ خود رو تھی، ناکام ضرور ہوئی، لیکن ضروری تو نہیں کہ اگلی بہار عرب بھی خزاں میں بدل جائے۔ انڈیا کا کسان کسی بھی سیاسی قوت پر بھروسہ کیے بغیر اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں کلاسیکی سیاست کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ برما میں سمجھوتہ زدہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی بھی فوج سے ہضم نہ ہو سکی۔ چنانچہ موجودہ مزاحمتی دور میں عوام اپنی قیادت خود کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی ہی بالآخر برما میں نئی سیاسی قیادت کو جنم دے گی۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی و انتظامی ڈھانچہ بھی اپنی عامل مدت پوری کر چکا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ حکمران طبقات کی جدی پشتی چالاکیاں اور پینترے بازیاں حالات کو لمبے عرصے تک جوں کا توں رکھ پائیں۔ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، لیکن موجودہ انارکی کے نتیجے میں، یہ لفظ جناب نوٹ فرما لیجئے، ہم نے پچھلے 5-10 دفعہ مختلف پروگرامز میں یہ گزارش کی ہے کہ جب انسان وہ جو کسی بھی دھڑے کا پیروکار نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے اور زندہ رہنے کا پورا حق بھی رکھتا ہے اور اس کے وسائل بھی رکھتا ہے، تو وہ جب اپنی بقا کے لیے خود حفاظتی اور اپنا دفاع خود کرنے پر اتر آئے گا معاشرے میں، اسی کو انارکی کہتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، انقلاب کے لیے جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس۔ انقلاب کے لیے بہرحال بنیادی طور پر آپ کی وہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کو
جس کے اندر ایک کمٹمنٹ اور ایک پیشن کی طرح مقصد کے ساتھ وفا لکھی ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی ہم دیکھتے رہے پچھلے دنوں میں کہ وہ جب مریم اپنی تحریک کو اٹھانے کے چکر میں جن دنوں تھی، تو وہاں بلوچستان سے کچھ طلباء نکلے ہوئے تھے اپنے حقوق کے لیے، انہوں نے مارچ رکھا ہوا تھا لاہور تک، یا انہوں نے جانا تھا کہیں، تو یہ جناب وہاں پر ہائی وے پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہاں کیمرے پہنچ گئے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ وہ باقی دنوں میں اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ تو انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، لیکن موجودہ انارکی کے نتیجے میں خود رو تبدیلی ضرور آئے گی۔ جو لوگ موجودہ قیادتی نسل میں بدستور انقلابیت یا روح اقبال تلاش کرنے پر بضد ہیں، وہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، ماؤ 5000 ہیکٹر موروثی زمین کا مالک ہوتا، ہوچی من کسی بڑے قبیلے کا سردار ہوتا، خمینی وسیع تر قومی مفاد میں بالآخر رضا شاہ سے سمجھوتا کر لیتا، کاسٹرو کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہوتے، نیلسن منڈیلا کی دوہری شہریت ہوتی، تو پھر روس، چین، ویتنام، ایران، کیوبا، جنوبی افریقہ، خود لینن، ماؤ، ہوچی من، خمینی، کاسٹرو اور منڈیلا تاریخ کے کس پائیدان پر پائے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس سوال کو دوبارہ سے عرض کر دوں کہ وہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، ماؤ 5000 ہیکٹر موروثی زمین کا مالک ہوتا، ہوچی من کسی بڑے قبیلے کا سردار ہوتا، خمینی وسیع تر قومی مفاد میں بالآخر رضا شاہ سے سمجھوتا کر لیتا، کاسٹرو کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہوتے، تو یہ لوگ تاریخ کے کس پائیدان پر پائے جاتے؟ بات کرنے والے میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ وہ موقع نکال کے اس میں سے کر دیتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں، لیکن مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور جن 24 کروڑ کے درد دل میں آپ وہاں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے رات کے ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جب، تو ایسے لگتا ہے کہ آج رات میں ان میں سے ان کے سینے اس درد سے پھٹ جائیں گے، ان کو ہیمریج ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو مرے جا رہے ہیں قوم کی خاطر۔ ان کے لیے تو زندگی سہانے روح بن چکی ہے ان حقوق اور سیاسی اور آئینی حقوق کی خاطر۔ نواز شریف نے جب اپنی ابتدا کی تھی ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو بدو ہونے کی، تو اس کا جو اس زمانے میں پہلا بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں۔ نام اس وقت تو نام نہیں لیا تھا، پھر بعد میں تو خیر کھل کے ننگی زبان بھی استعمال ہونی شروع ہوگی۔ تو اس زمانے میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان تھا، چھپا تھا اس وقت کے آئین ابصار میں بھی اور ایک دو جگہوں پہ شاید اور بھی، کہ اداروں کی آئینی اور آئین کی انسانی حدود۔ تو جب آپ نے آئین کو حقوق انسانی حدود پھلانگنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور شیر مادر سمجھ کے اس کو ہڑپ کیا ان حقوق کو، اور بالکل آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا، بالکل آپ کا کوئی آپ کو عرق ندامت آپ کے پیشانی پہ نہیں چمکا، تو اب آپ کس منہ سے اداروں کو اس کی آئینی حدود بتا رہے ہیں؟ جب آئین نے انسانی حدود کا لحاظ نہیں کیا تو ادارے آپ کی آئینی حدود کا لحاظ کہاں سے کریں گے؟ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے کہ آپ تمام حقوق وہ مانگتے ہیں جو پوری دنیا میں قابل تسلیم ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، ان کو حقوق سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے جس دن انسانوں کے ایک طبقے کے حقوق پر کلہاڑا چلایا تھا، اس دن آپ کو، یعنی آپ جو حقوق مانگتے ہیں وہ سیاست دیتی ہے پوری دنیا میں سیاسی سیٹ اپ کو،
لیکن اس دن آپ نے وہ فیصلہ کرتے ہوئے اسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہ حق استعمال کیا تھا جو آئین اور اسمبلیوں کو سیاست دنیا کے کسی خطے میں نہیں دیتی، اور پھر آپ نے اسی آئین کی ان بنیادی شقوں کو وائولیٹ کر کے اس کو تاریخ کا اپنی آئینی تاریخ کا حصہ بنایا ہے، کہ جس میں آپ یہ یعنی انسانوں کو، شہریوں کو جو شہری کے طور پر حقوق دیے گئے، آپ نے ان کا انکار کیا، اور صرف اس بنیاد پر انکار کیا کہ انہاں دا کی ہے۔ تو ٹائم لگتا ہے نا تھوڑا سا، وہ ٹائم لگا، وہ میچور ہو گئی صورتحال، آپ نے جو بیج بویا تھا وہ اب درخت بنا ہے، اب اس کے جنگلات اگے ہیں، ان جنگلات میں جنگل کا قانون چل رہا ہے، اور اس میں اب آپ کی روزانہ ہر روز میں یہ مطلب کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، جب آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو پھر اداروں کی آئینی حدود یاد آ جاتی ہیں۔ تو آپ کے آئین کی جو انسانی حدود تھیں ان کو کیوں وائلیٹ کیا آپ نے؟ دوسری بات یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے اوپر اب بہت سی بحثیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو پاکستان میں پاکستانیت کو پریارٹی دینے کی بات کی تھی۔ آپ نے تو اپنی اغراض و مقاصد کے نام پر جو قرارداد مقاصد انٹروڈیوس کروائی تھی، اس کے ذریعے آپ نے پاکستان میں پاکستانیت کو تیسرے چوتھے درجے کی پریارٹی اور معیار بنا کے رکھ دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ والے حقوق چاہیے، ہمیں وہ شہریوں میں وفا چاہیے، ان کے اندر کمٹمنٹ چاہیے، پھر آپ انقلاب کے لیے جو وائولیشنز کے اوپر پبلک اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پھر آپ اس پبلک کو اپنے خیالوں میں دیکھتے ہیں، وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ حق اچھا، ابن انشا نے کہا کہ حق اچھا، پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو، خاموش رہو۔ اس وقت جو انسانی سٹف آپ کے پاس موجود ہے، وہ اپنی زندگیوں کے تمام رویوں میں اس بات پر قائم ہو چکا ہے کہ حق اچھا، پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ اب نہ آپ کا کوئی وہاں سٹینڈ لینے والا ہے، نہ آپ کو کیونکہ آپ نے ڈیفینیشنز بدل دی ہیں نا چیزوں کی، آپ نے ان ڈیفینیشنز کو بدلتے ہوئے خوف خدا بھی نہیں کیا، آپ کو نہیں آیا، اور جو آپ انسانی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، انٹرنیشنل ملکوں کی جو اکٹھ ہیں، جب ان میں آپ جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو شرم نہیں آتی۔ جھوٹ کو جھوٹ کے ساتھ سپورٹ کرتے کرتے یہ وقت آ گیا، لیکن اب وہ جو ہنڈیا پھوٹ چکی، اور اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو نیا بندوبست ہو رہا ہے جی، وہ چائنا کی، اور اب تو خیر ٹاک شوز میں بھی کھل کے باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کسی نہ کسی طرح، کہ اب آپ امریکہ آپ کو نہیں بلا رہا تو اب آپ چائنا کے ساتھ، تو چائنا یہ کرے گا، چائنا وہ کرے گا۔ آپ دو چیزیں بہرحال آپ کی مسنگ ہیں، ایک آپ اپنے لیے خود کچھ نہیں کریں گے، لوگ آپ کے لیے کریں گے، دوسری آپ کے لیے خدا کچھ نہیں کرے، کچھ لوگ کریں آپ کے لیے۔ ایک طرف آپ وہ سناتے رہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس معیار پہ وہ جو آپ کے پاس اعلیٰ ترین اس زمانے میں معیار بنا ہوا ہے نا، وہ اس پہ بھی آپ اس سے بھی ساکت ہیں، اور آپ کو اپنی حالت بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف خدا کا آپ کو اتنا، اور دین اور مذہب، اور آپ وہ پوری ہیں ہی ریلیجس سٹیٹ، دوسری طرف خدا سے استمداد آپ کو قومی سطح پر چاہتے ہوئے ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی بھی مسئلے کے لیے۔ ایسے تضاد، ایسی ڈائیکاٹمی کے ساتھ کہاں انقلاب آتے ہیں؟ وہ دو لفظوں میں انہوں نے باتیں آپ کی سمیٹ دی ہیں کہ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا،
انارکی کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور انارکی کیونکہ وہ جو مریم لائی دیا سلائی زرداری نے آگ بڑھائی اس کے بھڑکائی، تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ وہ جن کے منہ کو خون لگا ہوا تھا، خام خواہ کی ہر حکومت میں حصے داریاں لینے کا، اور وہ جو پگڑیاں باندھ کے آ جاتے تھے، ٹاک شوز میں بھی انہوں نے اپنا حصہ بٹا لیا تھا، وزارتوں میں بھی، مشیر بھی اور فلاں بھی، اور کبھی کشمیر کمیٹی پہ اور کبھی کسی چیز نام پہ. میں نے تو ایک دو دفعہ سوال اٹھایا ہے اور وہاں ساروں کو پتہ ہے، سب بات کرتے ہیں کہ ان ملوانوں کی ملیں کون سی لگی ہوئی تھیں جہاں سے یہ اس سارے پروٹوکول کو مینٹین کر رہے ہیں. اور عام طور پر جو ان کے لشکری ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے جو ان کے پیروکار ہیں، وہ تو ایک دیگ چاولوں کی بانٹ کے محلے کے بچوں میں وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ اور دین کا حق ادا ہو چکا ہے. میں وہاں دوستوں سے ہوتی رہتی ہے بات، تو جب میں یہ بات کرتا تھا تو کہتے ہیں وہ آپ کے جو حضرت صاحب ہیں ان کا موٹر کیڈ اور وہ خلیفہ آپ کے تو اس طرح، تو وہ اس پروٹوکول میں نے کہا اس پروٹوکول میں جو فالورز ہیں وہ جس طرح ذمہ داری کے ساتھ گھر ڈھونڈ کے کہ یہاں سیکٹری مال کون ہے، اور ان کے گھر جا کے اس کے بیل دے کے کہنا کہ میرا چندہ بتائیں کتنا ہوا ہے، اس طرح کے چندہ آپ نے کبھی دیا ہے؟ اس طرح کی مالی قربانی کی آپ کے پاس تاریخ ہے؟ آپ تو میں نے کہا ایک دیگ چاولوں کی بانٹ کے تو آپ کی مالی قربانی کا کام پورا ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہمارے ساتھ آپ اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو وہ قطرہ قطرہ جوڑا ہے اور پھر اس کو پریارٹائز کیا ہے، پھر اس کے اوپر وہ ویجیلنٹ لوگ موجود تھے کہ جو ایک کاغذ کے 2 ٹکڑے کر کے استعمال کرتے تھے کہ یہ جماعتی اموال ہیں، ضائع نہ ہوں. اور پھر اس بات کی بھی تاریخ ہے کہ ہم نے جس بندے کو مذہبی طور پر امام کے طور پر آگے کرنا تھا، امام الصلاۃ کے طور پر بھی کسی علاقے میں، وہ بھی مرکزی طور پر اپوائنٹڈ تھا، اس کی ٹریننگ تھی. یہ نہیں ہے کہ 4 نعرے مارے اور 5 ڈنڈا بردار آئے تو وہ آپ کا وہ جو مذہبی سربراہ بن گیا. تو اس لیے اب جو کچھ آپ نے کیا دھرا ہے وہ اب پک چکا ہے، وہ سارا کچھ. اب جس وقت یہ بالکل تیار ہیں یہ ساری آگ بھڑکنے کو، ان دنوں میں بھی آپ کو احساس نہیں ہے، آپ ان دنوں میں بھی ان مسائل پر انگلی رکھنا افورڈ نہیں کر رہے، آپ اس پھوڑے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور اس پھوڑے کو اب چیرا دیے بغیر آپ کے جسم کو آرام نہیں آنا. اب وہ خدا کی تقدیر کو ٹھڈا لگوا کے آپ سے وہ پھوڑے کو پھاڑتی ہے، اور اس کا خام خواہ اس کا مواد پھر بہہ جائے گا گلیوں سڑکوں میں، تعفن بھی پھیلے گا، گند بھی پڑے گا. یا کوئی صاحب نظر جراحی پہ اترے اور پھر اس کو چیرا دے کے، اور پھر وہاں اس کے بعد وہ جو اصول ہے کہ پاکستان سب کا، جو پاکستانی ہے ہر اس پاکستانی کا ایکول پاکستان ہے، اس طرف آئیں. ورنہ یہ وسعت اللہ خان نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، ایک لسٹ گنوا دی ہے، تو اب 5 مہینے اور 22 دن کی ہو کے آپ کی تحریک کی وفات ہو گئی. وہ جو اس طرح کے فوری طور پر سٹنٹ گھڑ کے اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں، اور پورا میڈیا ان کی 1 منٹ کی رپورٹنگ پہ بزی ہو جاتا ہے. یہ میڈیا اور یہ اس طرح کے جو سٹنٹ باز ہیں، ان ساروں کی اب اس وقت اخیر ہوئی پڑی ہے. تو اس کے بعد کا جو سیناریو ہے، اس کے بعد کی جو شکل ہے، کیونکہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، کسی جگہ پہ بھی نہیں چلتے. وہ جو اس کے بعد جس طرح چلتے ہیں اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ ہے جناب آپ کے لیے اصل سوال. کریں اس پہ بات. باقی وہ حالت یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ سچ مچ ایک اوریجنیلٹی پہ بات کرنے کی طرح ڈالتے ہیں، داغ پیل ڈالتے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ کوئی صاحب ہیں، وہ آ کے تو بڑے باقاعدگی سے وہ ایک کمنٹ کر کے جاتے ہیں، ایک قادیانیہ دا چینل ہے، انہوں نہ ویکھو، یہ تو بچ کے رہو.
خدا کے بندے یہ تم کس شکست کا اعتراف کر رہے ہو اس ایک لائن کو لکھ کر کہ ان کی بات سننا آپ کے لیے اگر مہلک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرگومنٹ اور لاجک میں بلو دا زیرو پہ ہیں، آپ کہیں -20 یا -100 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان کو اب بچانے کا واحد یہ طریقہ ہے کہ ان کی بات نہ سنیں، اور یہ چینل قادیانیوں کا ہے۔ اس سے آپ کی کمظرفی کی ایک اور ڈائمنشن بھی سامنے آتی ہے۔ ایک بندے کی آپ گفتگو نہیں برداشت کر پا رہے، وہ پوری جماعت کی جو آفیشیل یلغار ہے یا اس کی جو پریزنس ہے اور جو اس کا آپ کو پلٹ کے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے کہنا ہے کہ یہ ہے اصل موقف، ان کا آپ کہاں مقابلہ کریں گے؟ ان کے ساتھ آپ کیسے بات کریں گے؟ اپنے آپ کو کیپیسیٹیٹ کریں، اور وہ بددیانتی کے ساتھ آپ بالکل نہیں کر سکتے، جھوٹ کے ساتھ آپ کیپیسیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ کیپیسیٹیٹ کرنا ہے تو سچ اور دیانت کی طرف آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ سچ اور دیانت آپ کے سوشل، آپ کے پولیٹیکل، آپ کے مورل اور آپ کے ڈے ٹو ڈے بیہیویئر کا حصہ بنے گا تو آپ پلٹ کے بات سننے اور کرنے کے اہل ہوں گے، ورنہ اب یہ سیلاب چڑھ دوڑا ہے آپ کے اوپر، اور اٹ از اے میٹر آف ٹائم۔ دیکھنے والوں نے لسٹ گنوا دی ہے آپ کو کہ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، مگر جو انارکی پھیلے گی وہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اور میری گزارش وہی ہے، اس انارکی کو اگر دیگر سٹیک ہولڈرز نے آ کے سیٹل کیا، آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے، آپ کے قومی وقار کے ٹریسز بھی نہیں ملیں گے کہ اس کے اوپر بات کی جا سکے۔ اگر آپ لوگوں نے خود کچھ کر لیا، ٹائملی تھوڑا بہت بھی سوچ کے گریسفلی کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لے گئے، کچھ شرم آ گئی، تو آپ کم از کم قومی وقار کا ذکر تو کر لیا کریں گے آئندہ زمانوں میں۔ وہ جان ایلیا کے ایک شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ آپ جب رائٹس اور ایکٹیویزم اور حقوق اور آئین کی بات کرتے ہیں، آپ پہ یہ مصرع صادق آتا ہے کہ کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔